بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج سے ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اور روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ 8ویں جماعت میں اردو شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی درجہ اول سے اردو ہے، لیکن ہمیں یا ہمارے گارجین کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، بچے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ سنسکرت پڑھ لیتے ہیں، دوسری زبانیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اردو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ غلطی ان کی بھی ہے اور ان کے اساتذہ کرام کی بھی ہے اور ان کے گھر والوں کی بھی ہے۔ ٹیچرز بھی جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ بھی بادل نخواستہ اردو پڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا میری گزارش ہے ان تمام اردو طبقے سے، محبین اردو سے، ان بچوں سے کہ وہ اردو سبجیکٹ کا انتخاب ضرور کریں اور خاص طور سے BRC آفس میں جا کر کہیں کہ میری اردو کتاب نہیں آ رہی ہے۔ درجہ اول سے درجہ 8 تک کی کتابیں اردو میں دستیاب ہے اور JCERT ہمیشہ کتابیں بھیجتی ہے، لیکن فرمائش کے مطابق۔ جب وہاں سے آپ کے بلاک سے فرمائش نہیں ہوتی ہے تو کتابیں یہاں سے جاتی نہیں ہیں، لہٰذا بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں آتی نہیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے اسکولوں میں جائیں، وہاں ہیڈ ماسٹر پر دباؤ بنائیں، اس کے علاوہ BRC آفس میں جا کر معلوم کریں، نہیں ہو سکے تو DO آفس میں جا کر کہیں کہ میری اردو کتابیں نہیں آ رہی ہیں، میرے بچوں کی اردو کتابیں نہیں آ رہی ہیں۔ 8ویں جماعت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ 8ویں جماعت میں رجسٹریشن ہوتا ہے بچوں کا، اور اگر بچے کا نام بگڑ گیا تو زندگی بھر نام بگڑا رہے گا۔ اس کے سبجیکٹ میں اردو نہیں ہوا تو ہمیشہ کے لیے ویسا ہو جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ 8ویں جماعت میں جب رجسٹریشن ہو تو والدین خاص طور سے محتاط رہیں اور وہ بالکل دیکھیں جا کر کہ میرے بچے کا جو نام ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے یا پھر سبجیکٹ کے انتخاب کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایک سبجیکٹ اردو کے طور پر دیکھیں، تاکہ انہیں اردو پڑھنے میں، اردو ہماری مادری زبان ہے، اگر ہم اردو کو نہیں بچائیں گے تو جھارکھنڈ میں کون اردو بچائے گا؟ اور اس کے شروعات ہم 8ویں جماعت سے کریں گے، اس سے پہلے سے کریں گے۔ درجہ اول سے لے کر درجہ 8 تک بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچے 9ویں جماعت میں اسکول میں آتے ہیں، ہائی اسکول میں، وہ اردو کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے کہ اردو کیا ہے، اور وہاں جو اساتذہ کرام اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ زبردستی اردو لیتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعداد بڑھے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، پھر بھی وہ دلاسا دیتے ہیں کہ کم از کم چلو بھائی ہم تمہیں اردو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور وہ سکھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں ایسے اساتذہ کرام کو۔ تو 8ویں جماعت میں جب رجسٹریشن ہو بچوں کا تو ٹیچرز بھی دیکھیں، ان کے گارجین بھی دیکھیں اور بچے خود دیکھیں کہ اردو ایک سبجیکٹ کے طور پر ان کے ہاں شامل ہے یا نہیں۔ اس سے نمبر اچھے آ سکتے ہیں، آپ کی مادری زبان اچھی ہوگی، آپ اردو شیریں زبان ہے، بہت میٹھی زبان ہے، اردو بولیں گے تو اس کا امپریشن الگ پڑتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 8ویں جماعت میں یہی کتاب چلتی ہے، سرکاری کتاب تو مجھے ملی نہیں، یہ کتاب ہے اپنی زبان، 8ویں جماعت کے لیے لکھا ہوا ہے الفلاح پبلیکیشن سے۔ اس میں پہلا لیسن جو ہے ماں کا خواب ہے۔ ماں کا خواب ایک نظم ہے جس کے لکھنے والے اقبال ہے، علامہ محمد اقبال ماں کا خواب لکھنے والے ہیں، جو ایک نظم ہے۔ نظم بولتے ہیں، نظم کا معنی ہوتا ہے موتی پرونا، لڑی میں موتی پرونا نظم کہلاتا ہے۔ ہمیں بس یہی جاننا ہے کہ نظم اردو شاعری کی ایک قسم ہے جس کا معنی ہوتا ہے لڑی میں موتی پرونا۔ اس میں شاعر کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو پوری طرح سے کہہ سکتا ہے اور اس کا عنوان باندھ سکتا ہے۔ تو اقبال بچوں کے نظم کے طور پر بھی مشہور ہیں، بعض کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کے اقبال، بچوں کے حالی، بچوں کے فلاں۔ تو یہ نظم جو ہے ماں کا خواب، یہ اقبال کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے جو بچے کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں علامہ اقبال۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1877 میں، اور 1938 عیسوی میں ان کا لاہور میں انتقال ہوا۔
انہوں نے کئی اہم کتابیں لکھی، شاعری کے 4 مجموعے شائع ہوئے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ لیکن جو پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، اس میں کچھ بچوں کے لیے نظمیں شامل ہیں، پہاڑ اور گلہری ہے، بچے کی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا جو ہم پڑھتے ہیں بہت شوق سے، وہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظم ہے ماں کا خواب۔ اس کا آغاز ایسے ہے: میں سوئی جو ایک شب بولتے ہیں رات کو، تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ راہ مطلب راستہ، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ قطار مطلب لائن، زمرد کی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پیسر مطلب بیٹا مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے بار۔ اشک مطلب آنسو، اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے لی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر رکھا دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو کیا ہے ہو گیا ہے اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ بہت پیاری نظم ہے۔ تو اس میں ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ یہ بچے کی دعا ایک نظم ہے، اس کا شمار نظم میں ہوتا ہے، اور نظم کا لغوی معنی ہوتا ہے موتی بھرونا۔ اصطلاحی معنی دیکھیں تو بولیں گے کہ کوئی ایسی شاعری جس میں کسی ایک موضوع کو بنیاد بنا کر اس کے متعلق تمام باتیں کی جائیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں محمد اقبال، علامہ محمد اقبال۔ وہ 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی کو لاہور میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی اہم کتابیں لکھی، لیکن اس میں 4 اہم کتابیں جو شعری مجموعے ہیں اردو کے، اس میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز خاص طور پر اہم ہے۔ اب کتاب کے آخر میں کچھ متضاد معنی دیا ہوا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ متضاد مطلب الٹا معنی، لفظ کا الٹا ہے۔ دیکھیے اوپر لکھا ہے ماں کا خواب، یہ نظم ہے، لکھنے والے ہیں علامہ محمد اقبال۔ ادھر الفاظ دیے ہیں، ادھر ضد ہے، ضد مطلب الٹا، اپوزٹ، ولوم۔ جیسے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، وفا کی ضد ہے بے وفا، بھلائی کی ضد ہے برائی، جدائی کی ضد ہے ملن، قرار کی ضد ہے بے قرار، قرار مطلب چین، بے قرار بے چین، دور کی ضد ہے پاس، سوال کی ضد ہے جواب، اچھا کی ضد ہے برا، وہ دکھ نہیں رہا آپ کو، نیک کی ضد ہے بد، صبح کی ضد ہے شام، اور دن کی ضد ہے رات۔ تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنے سے آپ کو آسانی ہو جائے گی، تاکہ آپ اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ یہ الفاظ اور متضاد آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ بالکل آپ کے لیے اہم ہے، ابھی بھی اور آئندہ بھی یہ سب کام آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔